आईनी तरमीम का ऊंट करवट नहीं बैठ रहा। गुज़िश्ता रात रायबंड में 3 बड़ों की मुलाकात के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि अब तरामीम फाइन ट्यूनिंग के बाद असेंबली में पेश की जाएंगी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मौलाना ने फिर सींग फंसा लिए हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि 25 तारीख से कबल तरामीम को आईनी शक्ल देना हुकूमत की बका का मसला है। मामला आईनी अदालत का है या आईनी बेंच का। ऐसा महसूस होता है कि बेंच ने मामले को पेचीदा बना दिया है। क्या मौलाना डबल गेम खेल रहे हैं या सब कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा है? दूसरी जानिब अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। बुध को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर चांसलर के ओहदे के लिए हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, जिसमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। इमरान खान का चांसलरशिप की दौड़ से नॉकआउट होना उनके आलमी इमेज को दागदार नहीं करेगा? क्या इसे हुकूमत की कामयाबी समझी जाए? शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंच गया। इसहाक डार की जयशंकर के साथ मुलाकात को महज रस्मी मुलाकात से ताबीर किया जाए या बर्फ पिघलने की तरफ इशारा? इन तमाम मौज़ूआत पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अभी बाकी है, पिक्चर भी अभी बाकी है और एक के बाद एक तारीख जैसे के सामने आती है और एक के बाद एक हफ्ता क्रूशल करार दिया जा रहा है, लेकिन सेठी साहब के प्रेडिक्शन के मुताबिक अक्टूबर में कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। अब जैसे कि कहा गया कि आईनी तरमीम का ऊंट किसी एक करवट नहीं बैठ रहा, तब से लेकर अब तक ये ऊंट मुसलसल करवटें बदल रहा है। इसने कई शक्लें तब्दील की हैं और कोई एक हतमी शक्ल सामने नहीं आ रही। मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अपने मुसव्विदों के हवाले से क्लेम कर रही हैं कि हमारा मुसव्विदा जो है अगर वो मंजूर किया जाएगा तो हम ऑन बोर्ड आएंगे। इसमें खुसूसन जो आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि आईनी बेंच की तजवीज़ उन्होंने मौलाना को दी थी, जिसके बाद ये अब आखिरी शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। मामलात आखिरी राउंड में क्या दाखिल हो चुके हैं? 17 अक्टूबर की तारीख के हवाले से कयासराई की जा रही थी कि शायद इस दिन टेबल हो जाएं ये अमेंडमेंट्स, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया और इस हवाले से काबीना का तलब किया जाने वाला इजलास भी मुलतवी हो गया, जिस पर कयासराइयाँ ये की जा रही हैं कि शायद हुकूमत जो चाहती है वो मुमकिन नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा, बात बन नहीं पा रही, इसलिए हुकूमत पसपा है। मौलाना भी कुछ कलाबाजियां खाते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना के हवाले से साहब की प्रेडिक्शन क्या थी 12 अक्टूबर के शो में, वो शामिल करेंगे? मैं तो समझता हूँ कि मौलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही विल सपोर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आइए कि कैसे होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी डिटेल में किया है कि इवेंचुअली कुछ ऐसे इसके क्लॉजेस हैं जहां इत्तेफाक अगर नहीं है तो वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। मौलाना विल गो अलोंग, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि मौलाना के नंबर्स भी इनको मिल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इनको नंबर्स दे देगी। अब मौलाना फजलुर रहमान 16 अक्टूबर को क्या कहते दिखाई दिए? अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए, तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। मौलाना के अकब में आपको इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तार साहब भी दिखाई दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी आपने देखी। ये मुलाकातों का सिलसिला तेज़तर हो गया और इसमें बाकायदा सब जाके नवाज शरीफ साहब से भी मिले, तो ऐसे लगा कि मुहर सख्त हो गई है और अब तो ये मामला तय होने जा रहा है। आज की इत्तलात ये है कि अब मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगे, उनके वफ्द से मिलेंगे और फिर उन्हें कन्विंस करेंगे। सेठी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब भी आज एक मीटिंग के बाद निकल कर सबको बता रहे थे कि कल टेबल हो जाएंगी ये अमेंडमेंट्स, लेकिन पहले टेबल होंगी सेनेट में। अब ये ट्विस्ट समझ नहीं आया कि नेशनल असेंबली के बजाय पहले सेनेट हुकूमत क्यों जाना चाह रही है और उससे पहले कैबिनेट से ये अप्रूवल लिया जाएगा इन अमेंडमेंट्स का। पहले क्यों कैबिनेट का इजलास मुलतवी हुआ और कल कैसे मंजूरी ले ली जाएगी? हुकूमत सरप्राइज देगी कल या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल हुकूमत कोई सरप्राइज देगी या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा। क्यों? वो इसलिए कि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 18 तक तारीख मैंने दी थी कि 18 तारीख तक ये नेगोशिएशंस चलते रहेंगे।
18 तारीख तक आखिरी वक्त तक नेगोशिएशंस चलेंगे और फिर जाके ये तय पा जाएगा। अब आज 17 है, कल 18 है जी। कल तक इंतजार कर लीजिए, देखिए कल तक क्या होता है। अब उनमें से एक बात तो सिद्दीकी साहब ने कह दी कि जी सेनेट का सेशन तो होगा, नेशनल असेंबली की उन्होंने बात नहीं की। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप मौलाना की बात रखें, दूसरी तरफ आप सिद्दीकी साहब की बात रखें, तो उससे ये वाजे हो गया कि 90% तय पा गया है। पहली बात, उस 90% के अंदर जुडिशरी का मामला तय पा गया है। मौलाना ने बड़े वाजे तौर पे ये कह दिया है कि जो जजेस के जो इश्यू है वो सारे हमने सेटल कर लिए। अच्छा, तो ये तो फिर मसला जो जहां सारा मीडिया का ज्यादा अटेंशन है कि जी जजेस के साथ जो कानून आएंगे जुडिशरी के बारे में, उसके ऊपर कोई इश्यूज है, मैं समझता हूँ वो तो रिजॉल्व हो गए हैं। मौलाना ने खुद कह दिए। अब क्या वो रिजॉल्व हुए वो आपको पता चल जाएगा जब अमेंडमेंट आएगा। मगर जहां रह गई है बातें, वो कौन सी बातें हैं जहां अभी थोड़ी सी बातें रह गई हैं। मौलाना ने इशारा तो किया है कि कुछ छोटी सी बातें रह गई हैं। सिद्दीकी साहब ने भी कहा बस फूंक मारनी है जी। तो मेरा ख्याल है आपने गौर नहीं किया कि मौलाना ने काफी इंटरेस्टिंग किस्म के डिमांड्स भी रखे हैं, जिसमें एक डिमांड ये भी है कि जैसे ही कोई नया बिल आएगा इन द असेंबली और इन द सेनेट और इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, तो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास उसकी वेटिंग के लिए वो जाएगा, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो कि इस्लाम के खिलाफ है। तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए भी तो कुछ लेना है ना, सिर्फ आइन के लिए तो नहीं, उन्होंने इस्लाम के लिए भी तो कुछ लेना है, अपने फॉलोअर्स के लिए भी तो कुछ लेना है। अब ऑलरेडी इस्लामिक शरीयत कोर्ट जो है वो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो बाइंडिंग नहीं है, वो एडवाइजरी रोल है उसका। मगर कम से कम मौलाना अपने लोगों को ये तो कह सकेंगे हमने एक दफा फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो मनवा लिया है, और उसके अंदर अब जो भी कानून आएंगे दे विल गो टू द इस्लामिक बेंच, द इस्लामिक शरीयत कोर्ट, शरिया वाला जो फेडरल शरीयत कोर्ट। तो आई थिंक दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, बिकॉज देखिए वहां अगर कोई ऐसा आ जाती है एडवाइस कि जी आप इस तरीके से ना करें, ऐसे करें, ये बिल जो है ये नॉन इस्लामिक है, या इसके अंदर इस्लामिक तरीके से सही तरीके से लिखा नहीं गया, तो दैट कुड क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड। ये और बात है कि वो बाइंडिंग नहीं है, मगर स्टिल उसका जो असर है वो तो काफी स्ट्रांग है ना। अगर वो आपके खिलाफ कोई फाइंडिंग दे देते हैं तो फिर ऐसे ही होता है कि पार्लियामेंट जो है वापस जाके उस पर कुछ रद्द-बदल करनी पड़ती है। और अगर उसको डिफेंड मौलाना करेंगे और बाकी रिलीजियस पार्टीज डिफेंड करेंगी फेडरल शरीयत कोर्ट का मौक़िफ़, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को भी फिर कंसिडर करना पड़ेगा। बाइंडिंग नहीं है, मगर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज के तौर पे फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। तो आई थिंक मौलाना ने जो शिफ्ट कर दिया है फोकस फ्रॉम हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू हेल्पिंग द इस्लामिक लॉबी इन द कंट्री, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद हो सकता है छोटी मोटी लेन देन हो रही हो कि जी ये क्या होगा, कैसे होगा। बिकॉज बिलावल साहब भी तो कह रहे हैं ना कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। तो अभी वो मामला जो है वो ऐसे ही होगा कि या तो बेंचेस होंगे तो या कोर्ट्स होंगे। मेरा ख्याल है मौलाना ने तो बेंच सजेस्ट किया है, मगर मेरा ख्याल है जब तक उसको परमानेंट नहीं बनाएंगे बेंच को, तो उस वक्त तक ये नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट को ये और पीपीपी को ये मंजूर नहीं होगा। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड सी द एंड रिजल्ट। ये जो बातें हैं ना आयशा जी, कोर्ट होगा या बेंच होगा या ये होगा या वो होगा, कैसे होगा, मैं सिर्फ आपको बात ये कह रहा हूँ कि जो भी होगा, और अभी तक वो लगे हुए हैं इसके ऊपर, वो जो भी होगा वो ये जो जिस तरीके से जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को इंटरप्रेट कर रही थी वो नहीं रहेगी। अब पार्लियामेंट का दखल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में और जुडिशियल डिसीजंस में होगा। पार्लियामेंट जुडिशरी के तहत अपने आप को मजबूत करेगी। दैट इज गोइंग टू बी द नेट रिजल्ट ऑफ दिस। और पार्लियामेंट जब अपने आप को मजबूत करेगी विज़-विज़ द जुडिशरी, विच मीन्स के 19th अमेंडमेंट जो है उसको डाइल्यूट किया जाएगा, थोड़ी सी बिटवीन 19th और 18th में चले जाएंगे, तो उससे ये होगा कि ये जो जुडिशरी की सुपर इंडिपेंडेंस है, जो कि पॉलिटिकली इस वक्त बिल्कुल टिल्टेड है और जिसकी वजह से ये
اتنی کرائسس آ گئی ہے اس ملک کے اندر, اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہتے ہیں نہیں رہتے, منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں نہیں بنتے, دوز آر سیکنڈری ایشوز. بٹ میرا خیال ہے اگر پریڈکشن ہی کرنی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ لائکلیہڈ یہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب تو رہیں گے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ. اگر کوئی بینچ والی بات بنتی ہے پرماننٹ تو وہ پھر اور الگ بات ہے, اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب شاید نہیں ہوں گے, بٹ ڈیفینیٹلی کوئی اور جج ہوں گے. قاضی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں, آئی کانٹ سے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے لیے بہت سپورٹ ہے فرام دا پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, مگر مولانا کی طرف سے شاید سپورٹ نہیں ہے. تو لیٹس سی کون کنسیڈ کیا کرتا ہے. اچھا سیٹھی صاحب, جو کچھ جرنلسٹ ہیں, تحقیقاتی صحافی, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جس ڈرافٹ کو پیش کیا گیا اس میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں تھا, آئینی بینچ کا ہی تھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں آئینی عدالت کے قیام سے, وہ آئینی بینچ سے حاصل ہو سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے, بٹ ایز اے سیڈ وہ کنڈیشنز بنانی پڑیں گی نا. کون بنائے گا بینچ, کس قسم کا بینچ ہوگا, کون اس کے اندر ہوگا, کیا اس کی نوعیت ہوگی, کیا اس کی اسکوپ ہوگی, کیا اس کی ٹیمپرری یا پرماننٹ نیچر ہوگی. آل دیز تھنگز ول بی اسپیلڈ آؤٹ اگر اس طرف جاتے ہیں. ٹھیک, تو رؤف حسن صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ تجویز دی, تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی بھی آن بورڈ آ جائے گی؟ پی ٹی آئی کبھی بھی آن بورڈ نہیں آئے گی. تجویز تو وہ تو کوئی کہتا ہے کہ کورٹ کی تجویز جو ہے, یہ جو بینچ کی تجویز ہے, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. یہ پہلے دن سے یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی ول ناٹ کم آن بورڈ ان مائی ویو. یہ باتیں ہیں ساری, عمران خان نہیں مانے گا اس چیز کو. یہ جونیز جو لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری تجویز ہے, وی آر آن بورڈ, ایونچولی یہ اگر آن بورڈ ہوتے تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اتنا, ہر چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے ول اگری ٹو دس. وہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں ہم نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ نہیں کیا, ہم نہیں مانتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. دوسری بات میری پریڈکشن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ مولانا ان سے بٹرے کر گئے ان کو, اسی لیے مولانا کی اس وقت کوشش ہے کہ آخری وقت پہ بھی جا کے پی ٹی آئی سے کچھ منوا لیا جائے تاکہ پی ٹی آئی مولانا کو نہ اکیوز کرے بٹرینگ. بٹ پی ٹی آئی اور مولانا اسی قسم کے کمپٹیشن میں ہیں فار دا ووٹر آف کے پی, جس طریقے کے ساتھ ایک زمانے میں پی 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 اور پی ایم ایل این پنجاب کے ووٹ کے لیے لڑتے تھے. جی. تو میرا نہیں خیال کہ کسی صورت میں بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کے پی کے اندر. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کسی کو کوئی اسکوپ نہیں دے گی اور مولانا will have to fight on his own. اسی لیے مولانا نے میرا خیال ہے اپنا جھنڈا جو ہے نا وہ نون لیگ اور پی 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 کے ساتھ گاڑ لیے. ٹھیک. اچھا, جو میرا اگلا سوال ہے اس سے پہلے, حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. جو اوریجنل مسودہ ہے اس کو چھپائے رکھا گیا ہے. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ان کا پرانا مسودہ تھا وہی کبھی برقرار ہے. کانسٹیٹیوشن کورٹ کے علاوہ یہ ملٹری کورٹس کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ آرمی انسٹالیشن کو مزید جو ہے نا لیگلی اس کو پروٹیکشن دینے کی اس کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے یا دیگر جو اپوزیشن پارٹیز کے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں, ان کو بڑی بڑی آفریں آ رہی ہیں. میں نے اس دن کا 20 کروڑ, ابھی تو 1 بلین سے بھی, 1 ارب سے بھی زیادہ کی باتیں ہو رہی ہے. سر صاحب, یہ تو فلور کراسنگ کی بات ہے, ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے بیرسٹر کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ کے نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر پورے ہوتے تو یہ کیبنٹ میٹنگ ملتوی نہ ہوتی اور ابھی تک یہ امینڈمنٹ سٹیبل ہو چکی ہوتی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل اگر یہ ہوتا ہے آپ کی پریڈکشن کے مطابق, تو کیا حکومت اس امتحان میں پاس ہو جائے گی؟ کل ہی ترامیم منظور بھی ہو جائیں گی؟ گارنٹی کیا ہے کامیابی کی؟ ہوم ورک پورا گورنمنٹ کا آپ کی بار؟ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں, مگر جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے, اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. گورنمنٹ نے جتنی محنت کی ہے مولانا کے اوپر, ایک ایک ووٹ کے اوپر, انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ نمبرز گیم میں ابھی بھی پرابلمز ہیں, اسپیشلی نیشنل اسمبلی میں. تو مگر ان کا یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کراس اوور کر جائیں گے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں شاید اس امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی شاید آ سکتا ہے کہ جو لوگ کراس اوور کریں گے ان اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ,
ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی آ سکتا ہے. دس از آلسو پاسبل. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر بہت سے لوگ کراس اوور کر جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایشورنس وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ بل جب آتا ہے تو اس میں یہ لکھا آتا ہے کہ جی آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہو رہا ہے آپ، مگر جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا ایک اور چیز ہے اس کے اندر آپ ایز اے کانشیس بھی ووٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ ڈسکوالیفائڈ. تو پھر میرا خیال ہے راستے کھل جائیں گے، پھر پیسے چلیں گے اور کانشیس ہو جائیں گی اور کام پورے ہو جائیں گے. تو مگر اس وقت نمبرز کا ایشو ہے. تو کل ہی آپ کے خیال میں آئینی ترمیم کے لیے حکومت پورا زور لگائے گی اور کل ہی یہ کام کر لیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے 18 تاریخ بتائی، اس کے بعد 19 سے عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ممکن ہو سکے گی، وہ بھی اپنا موقف دے سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی تو دیکھنا ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ کر لیں. کیا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ 18 تاریخ کو کچھ کہنے والا ہے؟ از دیٹ کریکٹ؟ جی، الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اسپیکر نے جو لیٹرز لکھے تھے کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر فیصلہ کریں، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد جو آپ نے سیٹیں حوالے کرنی ہیں، اس پہ کل الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہے اور یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں آپ شو میں پہلے سیٹھی صاحب. تو پھر یہ ہے کہ کل کافی امپورٹنٹ دن ہے اور ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور لگ جائے اس کے بعد، مگر موومنٹ اسی طرف ہے. کر لیں گے یہ. اچھا تو اگر ہم یہ فرض کریں کہ کل کے دن کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا کسی بھی طور نمبر گیم حکومت کے حق میں نہیں جاتی، تو آپ کے خیال میں کل ہی کے دن کو شو ڈاؤن سمجھا جائے یا اس کے بعد ابھی 25 تک کا وقت ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں، دیکھیے یہ تو کوشش تو ان کی پوری ہوگی جلدی سے جلدی ہو جائے 25 سے پہلے. تو کل تو ابھی ہفتہ پڑا ہے نا، تو کیپ ٹرائنگ. جب تک نمبرز نہیں ہوتے کیپ ٹرائنگ. اور آپ دیکھیں یہ ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کریں گے، پیسہ بھی چلے گا اور دھمکیاں بھی ہوں. دے ول ٹرائی ایوری تھنگ. ان کے لیے دس از لائف اینڈ ڈیتھ اینڈ ناٹ جسٹ فار دا گورنمنٹ بٹ فار دا گورنمنٹس گورنمنٹ، دا گورنمنٹ بہائنڈ دا گورنمنٹ. اس لیے they will try, they will put everything into it. مگر عائشہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی، یہ کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو ابھی تک جو رول آف لا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ابھی تک اس کے باوجود کہ دھکے لگے ہیں، مارشل لا فوجیوں نے آ کے پیس آف پیپر ہے اس کو کاٹا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سول سوسائٹی ہے اور ایک جوڈیشری ہے، اور یہ دونوں سول سوسائٹی اور جوڈیشری جو ہے ابھی بھی ایک بیلنس رکھے ہوئے ہیں ٹو اسٹاپ دا پاکستانی اسٹیٹ فرام بیکمنگ اتھارٹیرین. اگر یہ 100% ان کے پاس پاورز ہوتے تو یہ ٹوٹلی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی، جیسے ایجپٹ ہے یا اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قسم کی ریاست بنے. اس کا یہ مطلب ہے ابھی بھی سول سوسائٹی اور جوڈیشری and rule of law and constitution is still important to the people of Pakistan. نہیں تو ایک وقت 99 میں میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بن جاتے، نہیں تو عمران خان امیر المومنین کا باغ بن جاتا اور مشرف اور ایوب خان اور یا اور ضیاء الحق یہ ابھی تک بیٹھے رہتے. تو آئی تھنک دیر از وی شوڈ بی ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ ابھی بھی عوام جو ہے اور ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ ابھی بھی کانسٹیٹیوشن کو سیکرڈ سمجھتی ہے اور ہر چیز کے اوپر لڑنے کے لیے تیار ہے. دیز آر دا گڈ تھنگس دیٹ وی سی ٹوڈے. اور اس میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس کرنے میں یہ ایوان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سارا صحرا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ باندھیں گے؟ نہیں، بلاول کے سر پہ تو نہیں باندھنا. یہ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ صحرا جو ہے یہ مولانا، میاں نواز شریف، بلاول، ان سب کو
سب کو کریڈٹ جائے گا اس کا. ہاں ٹھیک, لیکن اس سلسلے میں مولانا کا جو کردار رہا. جی پھر ایک بات, کریڈٹ ناٹ ان پازیٹیو اور نیگیٹو سینس, کریڈٹ کی یہ کر لیا انہوں نے, کیا یہ اچھا قدم اٹھایا ہے؟ کیا یہ ان کے گلے نہیں پڑے گا آگے جا کے کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ کیا آگے جا کے اس قسم کے ججز اپوائنٹ ہوں گے جو بالکل کھڑے نہیں ہو سکیں گے اگر کوئی غلط کام کرنے کو ڈکٹیٹر جا رہا ہے یا پاپولسٹ جا رہا ہے؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے یا ہو جائے گا اس کے بعد, کہ ایک طرف ہماری جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو سیسیشن بنا لیا تھا, ایک دوسری طرف ہماری اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ بڑی جلدی موقع پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی چند دن کی کرسی بچانے کے لیے. کیا یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ صحیح ہونے جا رہا ہے یا غلط ہونے جا رہا ہے, یہ تو تاریخ بتائے گی آپ. مگر یہ نہ ہم یہاں اس سٹیج پہ نہ آتے, معاملہ سلسلہ چلتا رہتا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا ڈرامہ کھل گیا ہے, اور وہی ججمنٹ ہے جس پہ جو سوال پوچھا بھی نہیں گیا اور اس بینچ نے پی ٹی آئی کو ساری سیٹیں دے دی, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ریزرو سیٹس کا معاملہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل, اگر وہاں آئین کے مطابق کام ہوتا تو آج یہ ساری چیز کی ضرورت نہ پڑتی, اور منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ چیف جسٹس حسب معمول بنتے اور ایک نیوٹرل اچھے پروسیس کو آگے لے کے چلتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونے جا رہا تھا اگر وہ ایک ججمنٹ میں یہ غلط فہمی یا مس آؤٹ نہ ہوتا. بہرحال دیٹس لائف. دیٹس لائف اینڈ دیٹس ہاؤ پاکستان ورکس. پاکستان میں آئین کے حوالے سے پہلے بھی بہت پیچ ہے, اور سیٹ صاحب والی یہ بات کہ وہ فور دا ٹائم بینگ کیا گیا, نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا, شارٹ ٹرم کیا گیا, جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں اس کے اثرات بھی سبھی کو بھگتنے پڑے. کل کا دن بہت انٹرسٹنگ ہوگا. کیا یہ مسودہ آنے سے پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے سے پہلے پبلک ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ برقرار ہے. پاسبلٹیز کیا کیا ہیں یہ آپ نے جانا, اور بھی بہت سے معاملات ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم تھا, آئینی ترمیم کے لحاظ سے تو انٹرنلی, لیکن ایکسٹرنلی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بہت بڑا اجلاس, اور اس کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آئیں, بہت سی تصاویر میڈیا کی زینت بنی جنہیں پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو اٹریکشن تھی وہ انڈین فارن منسٹر کی پاکستان آمد تھی. جے شنکر صاحب پاکستان آئے. وہ ملاقات کیسی رہی؟ بھارتی صحافیوں نے کیوں نواز شریف صاحب سے زیادہ ملاقاتوں پر اکتفا کیا؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں جس پر سیٹھی صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. سیٹھی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے جے شنکر صاحب کی ملاقات اور اس کے بعد یہ سارا وزٹ, ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی جلی کٹی پھینکی گئی ہو یا کوئی ایسی بات جو تنازع کی زد میں آئی ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ رسمی دورہ رہا, یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان کے لیے کتنا بامانی ہے, اور خصوصاً بھارتی وزیر خارجہ کا یہ دورہ؟ میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب رہا ہے یہ جو کانفرنس رہی ہے. ایک تو یہ کہ سب بگ شاٹس آ گئے, سب خوش نظر آ رہے تھے. ایک پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا, اسپیشلی ریگارڈنگ مڈل ایسٹ. اتفاق کی رائے تھی, بہت اچھی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم بھی اتنی بڑی کانفرنس جو ہے بڑی افیکٹولی اور ایفیشینٹلی آرگنائز کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت منسٹری آف انفارمیشن نے اور اسات عرب نے اور ان کی ساتھیوں نے مل کے کافی محنت کی اور اس کو بڑی ٹاپ لیول فیسلٹیز پرووائڈ کی سب کو. So let's admit all that. تیسری چیز یہ کہ اس میں جو جے شنکر صاحب کا جو آنا تھا, پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید فارن منسٹر بھی نہ آئیں, مگر آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ فارن منسٹر آئیں گے. جی. تو جب وہ آئے تو اس سے پہلے یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ وہ بڑا وہ اسٹف اپر لپ رکھیں گے اور بڑا کوئی خاص اسمائل وائل نہیں کریں گے اور بڑے کولڈ شولڈر دیں گے, اور وہ اپنی وہی جو باتیں ہیں ٹیررزم اور انسرجنسی ان کی باتیں کریں گے, جہاد اور اس قسم کی باتیں پاکستان کے اوپر الزام لگائیں گے. حالانکہ یہ فورم بائی لیٹرل ایشوز کے لیے نہیں ہے, دس از اے ریجنل فورم, اس کے اندر بائی لیٹرل پرابلمس نہیں ڈسکس ہوتے. مگر خیال یہ تھا کہ بائی سائڈ لائنس کے اوپر اگر کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں
تو اس کے اندر شاید کوئی بات چیت ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو صاحب دلی گئے تھے فار دی لاسٹ, اور گوا گئے تھے میرا خیال ہے جب جہاں بھی یہ ہوئی تھی, جب یہ انڈیا گئے تھے تو فار دی SCO, تو وہاں سائڈ لائنز کے اوپر کچھ بیان بازی ہوئی تھی, مگر بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کام اور کلیکٹڈ سٹانس لیا تھا, مگر دوسری طرف سے تھوڑی بہت جیسے کہتے ہیں نا پن پرکنگ ہوئی تھی. انڈین میڈیا تو خیر خصوصی طور پہ کرتا ہی ہے ہمیشہ, ٹو بی مور لائل دین دا کنگ. مگر اس دفعہ ایسا بالکل نہیں ہوا. پاکستانی میڈیا نے بھی کوئی پرووک نہیں کیا, اور دوسری طرف سے انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی. اور تیسری چیز کہ اسحاق ڈار, شہباز شریف اینڈ دین فائنلی نواز شریف صاحب, میرا خیال ہے نون لیگ نے ان کو فلور کر دیا. دس از مائی اسیسمنٹ. اس کی وجہ بھی ایک بڑی کلیئر ہے کہ بی جے پی کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی تو اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے ریگارڈنگ انڈیا, مگر نون لیگ ان دا لیڈرشپ آف نواز شریف ہمیشہ وہ امن کی بات کرتے ہیں اور نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں. اس کے باوجود کہ 2019 میں انڈیا نے جو حرکت کی تھی کشمیر کے بارے میں, اس کے باوجود ایک ہماری طرف سے ایک طرف اپنا موقف برقرار رکھا, دوسری طرف تھوڑی بہت نارملائزیشن کی طرف بھی پیش قدمی کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جیو اکنامکس ہوگی, جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجی نہیں ہوگی, یا جیو سیکیورٹی نہیں ہوگی. تو اس کا اشارہ یہی تھا کہ اب انڈیا کے ساتھ تجارت کا تھوڑی سی دھکا لگائیے ذرا کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی پھر فیصلہ کیا کہ ہاں وائی ناٹ. تو تھوڑا بہت حماد اظہر صاحب میرا خیال ہے اس وقت منسٹر تھے, اور ان کی طرف سے بیان بھی آ گیا کہ اب ہم نے اوکے کر دیا ہے, اب تھوڑی بہت لمیٹڈ تجارت میں انڈیا کو اجازت دے رہے ہیں ان سم کموڈیٹیز. مگر پھر میرا خیال ہے کابینہ کے اندر جب یہ بات ڈسکس ہوئی تو ڈر لگ گیا کہ یار ہمارے حالات آج کل اچھے نہیں ہیں, اپوزیشن جو ہے اس کو شاید ہمارے خلاف استعمال کرے. ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ نواز شریف جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, آج یہ ہمارے اوپر نہ الزام لگ جائے کہ جی آپ نے شروع کر دیا ہے پھر اینڈ سو آن, اور وہ 2019 کو بھول گئے ہیں آپ. تو یہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. مگر خواہش تھی, اسحاق ڈار صاحب نے ایک دفعہ لندن میں اور ایک دفعہ پاکستان میں یہ بات کہی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت کو ریسٹور کریں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ ہم نے تجارت بند کی تھی, انڈیا نے نہیں بند کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک 2019 کا فیصلہ جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتا ہم تجارت بھی نہیں کریں گے. مگر اب آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے پھر یہ پیش قدمی شروع ہوئی تھی کہ یار پھر سے کوئی تھوڑی بہت نارملائزیشن کی جائے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر یہ ڈار صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور میرا خیال ہے انہوں نے سے گرین لائٹ لے لی تھی کہ کوئی حرج نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے اس وقت. So therefore let's go for normalization slowly کیونکہ PTI نہ ہمارے پیچھے پڑ جائے. تو یہ انہوں نے فلوٹنگ کی تھی. اب جب یہ آئے ہیں یہاں تو میں آپ نے دیکھا کہ بڑی انٹرسٹنگ کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے تو خیر اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑی وارم ویلکم دی ہے اور بڑی تعریفیں کی ان کی, تو ان کو نیوٹرلائز کر دیا. اس کے بعد جو میاں صاحب نے جو کام کیا, اب وہ کام یہ کیا کہ میاں صاحب نے برکھا دت جو انڈین جرنلسٹ آئی ہوئی ہے, برکھا دت صاحبہ, وہ آئی, ان کو ظاہر ویزا بھی دیا, اور اسی لیے کیونکہ انڈینس نے کہا یہ اچھی کوریج رہے گی فرام آور پوائنٹ آف ویو, اور پاکستان نے کہا کہ اچھا شی کین بی اے برج. یاد رہے کہ 1998 میں جب بس ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو اس وقت واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ادھر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اور انڈیا کا ایک جرنلسٹ آیا ہوا تھا پاکستان, اور وہ جرنلسٹ میاں صاحب کے پاس جب انٹرویو کے لیے گیا تو میاں صاحب نے اس کو راستہ بتایا کہ کھول دو, پیغام لے کے جاؤ واجپئی کے لیے میرے, کہ ہم تیار ہیں. تو پھر وہ جرنلسٹ وہ لے کے گئے تھے پیغام واجپئی کے لیے, اور بس ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی. تو اس وقت بھی ایک جرنلسٹ نے ایک رول ادا کیا تھا, وہ انڈین جرنلسٹ نے, اور اس دفعہ بھی ایک انڈین جرنلسٹ نے یہ رول ادا کیا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو بلا کے اور ان کو موٹی موٹا پیغام دے دیا ہے جو دینا تھا, اور وہ انہوں نے آ کے اوپنلی کہہ دیا ہے. اس میں کوئی پاکستان کی بیک ٹریکنگ نہیں ہوئی, مگر ایک اظہار ہوا ہے کہ وی وانٹ نارملائزیشن. اور نریندر مودی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
پاکستان میں نارملائزیشن چاہتا ہے تو ہاں دیٹس نواز شریف. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ٹیکن بائی نواز شریف. اس کے بعد جے شنکر صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, ٹویٹس کی ہیں, یہ کیا ہے, اور ہماری طرف سے بھی ٹویٹس آئی ہیں, شکریہ آپ آئے, یہ ہے وہ ہے. آئی تھنک یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بریک تھرو ہوئی ہے, اگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ برف تھوڑی سی پگھلی ہے. اور انڈیا پاکستان کے معاملات اتنے گمبھیر ہیں, اتنے سالڈ اور بڑے مشکل ہیں کہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر گنجائش اگر نکلے تو اس کو آگے لیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں لاسٹ پوائنٹ کہ میرا خیال ہے اگلے مہینے کی شروع میں 8-10 تاریخ تک ایک کانفرنس ہو رہی ہے آذربائیجان میں کلائمیٹ کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, جس میں نریندر مودی صاحب جا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا اور ان کا پیغام لے کے جائیں گے. سو لیٹ اس ہوپ کہ کوئی آہستہ آہستہ, اور کچھ نہیں تو ایک پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کو ریوائیو کیا جائے. یہ سب سے زیادہ اس وقت اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ جنوری فروری میں وہ ہونی ہے پاکستان کے اندر, اور اس وقت تک انڈین گورنمنٹ نے کلیئرنس نہیں دی ہے ٹو دا BCCI کہ جی آپ جائیں پاکستان میں کھیلیں. اسی لیے آج کل کے دنوں میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ملتان میں, اور ان کی طرف سے جو میں نے ان کا جو بیان بازی دیکھی ہے, تھوڑی بہت کمنٹری دیکھی ہے, اس میں یہی ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بغیر یا پاکستان کے بغیر چیمپئن ٹرافی ہو نہیں سکتی. دوسرا وہ یہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہم نہیں کھیلیں گے اگر پاکستان میں ہونا ہے تو. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ورسٹ کمز ٹو ورسٹ تو پھر ہائیبرڈ ماڈل جو ایشیا کپ کے لیے کیا تھا وہی ماڈل پھر کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے میچز کہیں اور ہو جائیں اور باقی سارے میچز پاکستان میں ہوں. اور تیسری انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بہت ہو گیا ہے, یہ انڈیا پاکستان کرکٹ نہیں کھیل رہے, بہت نقصان ہو رہا ہے, ICC کا بھی نقصان ہو رہا ہے, باقی کا بھی ہو رہا ہے. تو اب ہماری یہ خواہش ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے BCCI کو پرمیشن دے دے کہ وہ پاکستان آ کے کھیلے. اور ایک طرف یہ, اور دوسری طرف ایک اور بیان آیا ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ کہ یہ وقت آ گیا ہے جے شاہ صاحب کے لیے جو کہ ہیڈ آف BCCI ہیں اور اب ICC کے بھی ہیڈ بننے جا رہے ہیں, کہ یہ وقت آ گیا ہے جے شاہ کو کہ وہ اپنی اصلیت دکھائیں اور یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے, اس کو آگے کامیاب کریں. تو میں سمجھتا ہوں تھنگس آر سلولی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جاتے جاتے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا, اٹ مے بی آف انٹرسٹ ٹو یور ریڈرز. جب جے شنکر صاحب پہلی دفعہ فارن منسٹر بنے تھے انڈیا کے, اس سے پہلے یہ انڈین ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن تھے. تو جیسے اس وقت یہ ان کو بلایا گیا واشنگٹن سے نریندر مودی صاحب نے, اور بلا کے ان کو اپوائنٹ کرنا تھا ایز فارن منسٹر, تو ایسے سو ہیپن میں بھی اس وقت دلی میں تھا. اچھا. تو میری ایک بڑی مختصر سی ملاقات جے شنکر صاحب سے ہو گئی, جس میں جس رات کو یہ واپس امریکہ جا رہے تھے نریندر مودی صاحب سے ملنے کے بعد. اچھا. تو مجھے موقع مل گیا ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم, اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی سوچا کہ شاید اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو ہیئر واٹ آئی ہیو ٹو سے. تو آدھا پونا گھنٹے کی میری ایک جرنلسٹ کے ہاں ان سے ملاقات بھی ہو گئی. تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ اس سے میں نے یہ ایشو کھڑا کیا تھا کرکٹ کا ان سے, کیونکہ اس وقت میں PCB کا چیئرمین تھا. اچھا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ نارملائزیشن کی طرف چلیں, میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں اور آپ کرکٹ کو شروع کریں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ان پرنسپل ہمارا پرائم منسٹر ہیز گاٹ نتھنگ اگینسٹ ریسٹورنگ اسپورٹنگ لنکس, کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بھی حوالہ دیا کہ ایک آدھ جگہ پہ نریندر مودی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. تو میں میرا خیال تھا کہ یہ اٹس اے گڈ اسٹیپ, یہ ہو جائے گا. اس وقت ہماری انڈیا کے ساتھ BCCI کے ساتھ ایک معاہدہ بھی تھا جس کے تحت انہوں نے ہمارے ساتھ 2015 میں اکتوبر نومبر میں میچز کھیلنے تھے. تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ فل سرکل, اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوئیں, کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے, وہاں گڑبڑ ہوئی, تو جس کی وجہ سے جو نارملائزیشن کی طرف میاں نواز شریف صاحب چلانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا. انفیکٹ میاں صاحب کے اوپر الزام بھی یہ کیا تھا کہ بہت جلدی نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے,
कंसेशंस दे रहे थे एंड सो ऑन. तो वो डिरेल हो गया था. तो फिर ये क्रिकेट भी नरेंद्र मोदी बैक्ड ऑफ एंड सेड कि ठीक है, फिर अगर ये बात है तो अजीत डोवल साहब को ले आए कि अब नई पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाई जाए. तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी चल पड़ती और हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठाए जाते खुफिया तौर पे और अदरवाइज, जिसकी वजह से फिर नरेंद्र मोदी भी खट्टे हो गए, तो वो अगर कुछ करना चाह भी रहे थे तो वो नहीं कर सके. बट मुझे वो मीटिंग जयशंकर साहब से के साथ याद है बड़ी विविडली कि ही वाज पॉजिटिव, ही वाज नॉट नेगेटिव एट दैट टाइम. सो अब वो इस पोजीशन में है कि वो इस जो ख्वाब है उसको हकीकत बना सकें और इसमें अपना रोल प्ले कर सकें. और अभी तक की जो हमें दिखाई दे रही है सारी हैयत, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है. हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. सिटी से सवाल में एक बार फिर खुश आमदेद. और अब वो मामला जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हाइप थी, शायद पहली बार ऑक्सफोर्ड वालों को भी सोच में जाना पड़ा कि किस तरह से उनका नाम, इमरान खान साहब का नाम उस लिस्ट में से निकालें, जिसको शामिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया. और अब ये फाइनल डिसीजन भी अक्टूबर के महीने में ही सामने आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त से इमरान खान साहब का नाम निकाल दिया है. अब इस पर सेठी साहब ने 17 अगस्त को जब ये मामला शुरू हुआ था, क्या प्रेडिक्ट किया था? बहुत बड़ी एजाज़ होगा अगर ये इनको इजाज़त दी जाए और ये बन भी जाते हैं इन एब्सेंशिया. सो मगर आई डाउट इट. आई थिंक रूल्स विल स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग. सिर साहब, आप इसे धचका समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या में की हद तक उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया? मेरा ख्याल है टारगेट अचीव कर लिया. उनको भी पता था कि ये नहीं होना और उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया. बहुत पब्लिसिटी मिल गई और वंस अगेन कोशिश थी कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और वो उन्होंने कर लिया. पीटीआई की सारा वक्त यही कोशिश है कि जो खान साहब का जो मसले हैं, मसाइल हैं पीटीआई के, इनको इंटरनेशनलाइज किया जाए और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब है. तो आई थिंक दे हैव सक्सीडेड. नो बिग डील के वो नहीं हुए. अलबत्ता ये ज़रूर है कि खान साहब को भी अब सोचना चाहिए कि जो रीज़न दिया गया है कि क्यों नहीं उनको समझा गया कि वो काबिल है कि अप्लाई भी कर सकें कि नहीं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें उनके हक में नहीं गई, उनके खिलाफ गई. एक ये उनका जो तालिबान के बारे में जो मौक़िफ़ रहा है, वो जाहिर है कि वेस्टर्न ऑडियंसेस को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि तालिबान ने अफगानिस्तान को ओप्रेसर्स से लिबरेट कर लिया, हालांकि वो ये समझते थे कि तालिबान जो है दे आर दी ओप्रेसर्स. तो एक तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है रिगार्डिंग दी अफगान तालिबान, वो जाहिर है उनके खिलाफ किया. फिर उन्होंने ख़वातीन के खिलाफ भी जिस किस्म के रवैया और जिस किस्म की बातें की हैं, वो भी उनके गले पड़ी हुई है वेस्ट के अंदर. यहाँ शायद लोगों को वो बातें पसंद आए, मगर वेस्टर्न ऑडियंसेस जो हैं और स्पेशली लिबरल यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड, जिस किस्म की बातें उन्होंने की हैं वो, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो सबको पता ही है वो उसका क्या मौक़िफ़ है. तो इसलिए आई थिंक दोज 2 थिंग्स वर हेल्ड अगेंस्ट हिम. और तीसरी चीज़ जो कि टेक्निकल पॉइंट है वो ये कि अभी तक उनकी कन्विक्शन जो है एक केस के अंदर वो बरकरार है. तो वो तो रूल्स अप्लाई करते हैं कि जी कोई कॉन्विक्ट नहीं अप्लाई कर सकता. तो मैंने आपसे कहा था ना कि वो रूल्स की बेसिस के ऊपर ही वो ना हो जाएगी. मगर मैं जाते जाते ये ज़रूर बात कहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, उन्होंने एक फर्म को हायर किया टू गिव एन ओपिनियन कि क्या होगा और क्या नहीं होगा अगर हम इसको आने देते हैं, अप्लाई करने देते हैं और ये बनता है या नहीं बनता. अच्छा. तो क्या होगा. तो उन्होंने खैर सारी ये बातें जरूर कही हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि इनको बनाना चाहिए, ये बनने नहीं, इनको नहीं बनना चाहिए. मगर उसमें उन्होंने एक और बात कही है जो कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो कहाँ से बात आ गई. वो बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान की स्टैंडर्ड जो है वो शायद ये चाहेगी कि ये बन जाए ऑक्सफोर्ड के चांसलर और 5 साल के लिए यहाँ से दफा हो जाए और हमारे पाकिस्तान के अंदर मदाखलत ना करें. और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लैक ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान, कि जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है ये बिल्कुल ही गलत बात कही है कि पाकिस्तान की चाहती है कि ये चले जाएं, बन जाएं, निकल जाएं यहाँ से. सवाल ही पैदा नहीं होता है. सब जानते हैं कि खान साहब यहाँ बाहर निकल आए या बाहर चले गए, he will still remain a big problem for everyone. और ये तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं. वो जाके बन जाएंगे, आप जाने दें उनको, वो उनको बनाने दें. वो 10 दिन 15 दिन बनेंगे, उसके बाद वो
ریزائن کر کے باہر آ جائیں گے وہ اور بھی بڑی بات ہو جائے گی, ایک ایشو بنا لیں گے اور پھر آپ کی وہاں ڈھولکی بجائیں گے آپ. تو اس لیے یہ کہ خان صاحب کو باہر جانے دیا جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ڈیل کے حوالے سے بہت سی خبریں زیر گردش رہیں لیکن یہ خواب حقیقت نہیں بن سکتا اور یہ بات بھی مفروضے کی بنیاد پر کی گئی ہے. اگر آپ کچھ اور سیٹھی صاحب سے جاننا چاہیں نمبر آپ کے سامنے, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.